بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ یزید کی عبرتناک موت کیسے ہوئی، یزید کی قبر کشائی کا کیا واقعہ ہے اور یزید کی قبر کشائی کی نوبت کیوں پیش آئی۔ ناظرین، واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں بعد یزید ایک ہلاکت خیز اور انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخموں کی تکلیف سے ماہی بے آب، یعنی جس طرح مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، اس طرح تڑپتا رہا۔ جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بڑے بیٹے معاویہ بن یزید کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور نہایت ذلت و حقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے معاویہ بن یزید نے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تخت پر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں، میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے ہمیشہ محروم رکھے جس کی بنیادیں نواسہ رسول کے خون پر رکھی گئی ہیں۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت رنج و الم سے بستر پر پاؤں پٹکنے لگا۔ موت کے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ وہ تکلیف کی شدت سے چیختا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد کانٹوں کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی۔ یزید پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پا کر بھی چیختا تھا۔ بالآخر اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکل گئی۔ اس کی لاش میں ایسی ہولناک بدبو تھی کہ قریب جانا مشکل تھا۔ جیسے تیسے اس کی لاش کو سپرد خاک کیا گیا۔ یزید کا موت ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ وہ ایک رومی النسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی۔ ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے اس نے دور ویرانے میں یزید کو تنہا بلایا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو بدمست کر دیا۔ اس دوشیزہ نے یہ کہتے ہوئے کہ جو بدبخت اور بے غیرت اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو، وہ کب میرا وفادار ہو سکتا ہے، خنجر کے پے تربے وار کر کے چیر پھاڑ کر اس کو وہیں پھینک دیا۔ چند روز تک اس کی لاش چیل کووں کی دعوت میں رہی۔ بالآخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے ساتھی وہاں پہنچے اور گڑھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں دفن کر دیا۔ یزید کی لاش شام میں کسی گندگی کے ڈھیر کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ناظرین، یزید کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن اسے اپنے بیٹے معاویہ بن یزید سے بے انتہا پیار تھا۔ یزید چاہتا تھا کہ اس کا یہ بیٹا معاویہ اس کا جانشین بنے۔ یزید نے اپنے 2 بیٹوں خالد اور معاویہ کو اس وقت کے بہترین استاد عمر المقصوص کے مکتب میں 3 سال کے لیے بھیج دیا۔ شیخ عمر المقصوص بھی جانتے تھے کہ یزید کا جانشین معاویہ ہے، اس لیے انہوں نے اس کی تربیت پر خوب محنت کی۔ 61 ہجری میں جب واقعہ کربلا پیش آیا تو عمر المقصوص کو کافی تکلیف پہنچی، اس لیے انہوں نے یزید کے دونوں بیٹوں کو اہل بیت کی عظمت سے روشناس کروایا۔ واقعہ کربلا کے تیسرے سال 683 عیسوی میں یزید عبرتناک موت سے دوچار ہوا تو معاویہ ابن یزید 20 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ اس نے تخت پر بیٹھتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کروائیں اور حالات کا باریک بینی سے جائزہ لیا تو اسے پتہ چلا کہ میرے باپ نے مسلمانوں کو کس قدر عظیم نقصان پہنچایا ہے۔ اب اس کے پاس 2 راستے تھے، یا تو حکومت کی باغ دوڑ سنبھالے رکھے اور ظلم و ستم اور عیش و عشرت کا بازار گرم رہے، یا پھر تخت کو چھوڑ دے۔ معاویہ بن یزید نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور اپنی حکومت کے 40ویں دن ہی تمام بیعت کرنے والوں کو آزاد کر دیا۔ اس کے بعد بنو امیہ نے مروان بن حکم کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ مروان نے اپنا دارالحکومت مستقل طور پر دمشق منتقل کر دیا۔ بنو امیہ نے عمر المقصوص کو زندہ درگور کر دیا کہ
کہ تم نے معاویہ کی ایسی تربیت کیوں کی؟ اس کے کچھ عرصے بعد ہی معاویہ بن یزید کو بھی زہر دے دیا گیا۔ 684 عیسوی سے 685 عیسوی تک مروان بن حکم نے حکومت کی۔ پھر اس کی وفات کے بعد مروان کے بیٹے عبد الملک نے 650 عیسوی سے 750 عیسوی کے طویل عرصے تک حکومت کی۔ پھر 705 عیسوی سے 715 عیسوی تک عبد الملک کے بیٹے ولید نے حکومت کی۔ 705 سے 717 عیسوی تک ولید بن عبد الملک کے بھائی سلیمان بن عبد الملک نے حکومت کی۔ 717 عیسوی میں عمر بن عبدالعزیز معززانہ طور پر تخت نشین ہوئے، لیکن پھر ان کو بھی زہر دے دیا گیا۔ اس کے بعد 720 سے 724 عیسوی تک ولید اور سلیمان کے بھائی یزید بن عبد الملک نے حکومت کی۔ اس کے بعد حشام بن عبد الملک، ولید بن یزید، ابراہیم بن ولید اور مروان بن محمد نے بالترتیب حکومت کی، لیکن 750 عیسوی میں بنو عباس نے بنو امیہ کی حکومت کا تخت الٹ دیا۔ بنو امیہ کا آخری حکمران مروان ثانی انتہائی سست اور ڈرپوک انسان تھا، جس نے ابو مسلم خراسانی کے ہاتھوں شکست کھائی، اور یوں بنو عباس کی حکمرانی شروع ہوئی۔ تاریخی کتابوں میں درج ہے کہ ابو مسلم خراسانی نے بنو عباس کے ابو جعفر المنصور اور ان کے بھائی ابو العباس الصفا کو حکومت سونپ دی۔ بنو عباس کے پہلے حکمران ابو العباس نے بنو امیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسم کھائی، بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا، اور واقعہ کربلا میں ملوث تمام کرداروں کی قبریں تک کھودی گئیں۔ ابو العباس صفا نے یزید کی قبر کو بھی کھدوایا۔ یہ کام اس نے اپنی نگرانی میں کروایا۔ وہ چاہتا تھا کہ یزید کو قبر سے نکالے اور سولی پر لٹکا دے۔ چنانچہ یزید کی موت کے 65 سال بعد اس کی قبر کو اس وقت کے حکمران ابو الجعفر اور ابو العباس صفا نے اپنی نگرانی میں کھدوایا، لیکن جب قبر کو کھولا گیا تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ قبر میں لکڑیوں کی راکھ، بدصورت کتے اور ایک اژدے کے سوا کچھ نہ تھا۔ حوالہ جات: الکامل ابن الاسیر، جلد 5، صفحہ نمبر 205۔ تاریخ الخلفاء جلال الدین سیوطی، صفحہ نمبر 296۔ فتح الباری از ابن حجر عسقلانی، احکام شریعت، صفحہ نمبر 165۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔